صحیح بخاری حدیث نمبر 1927 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم بوسہ لیتے اور مباشرت سار لیٹتے تھے کرتے اس حال میں کہ روزہ دار ہوتے، اور وہ تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قادر تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماریبو کہ مینی حاجت ہیں، اور طاؤس نے کہا اولی اربا سے مراد وہ احمق ہے جسے عورتوں کی حاجت نہ ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ روزے دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1928 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ روزے دار ہوتے، پھر ہنس دیں۔ اور حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر روزہ دار نے اپنی بیوی کو شہوت سے دیکھا اور منی نکل آئی تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1929 حضرت ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں تھی تو مجھے حیض آنے لگا، میں نے اپنے حیض کے کپڑے پکڑے اور چپکے سے نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے حیض آنے لگا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر میں آپ کے ساتھ چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے اور روزہ کی حالت میں آپ ان کا بوسہ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے روزہ کی حالت میں جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ہم اس حال میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور خیرات کر دے۔ اس شخص نے پوچھا کیا اس کو دوں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1951 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو کیا وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑ دیتی؟ اور یہی اس کے دین کی کمی سے ہے۔ حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھے اور نہ روزے رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915 حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جب کوئی روزے دار ہوتا اور افطار کا وقت آتا اور افطار سے پہلے سو جاتا
تو نہ اس رات کو کھاتا اور نہ دن کو، یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور تمہارے لیے ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ اس زمانہ میں یہ مزدوری کرتے تھے، چنانچہ ان کی آنکھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ جب بیوی نے ان کو دیکھا تو کہا، تجھ پر افسوس ہے۔ جب دوسرے دن دوپہر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو یہ آیت اتری کہ روزوں کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ صحابہ اس سے بہت خوش ہوئے اور یہ آیت اتری، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تم پر کھل نہ جائے۔ یہاں سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا صبح کی روشنی اور رات کا اندھیرا ہے۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے معلوم کیا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے، سو معاف کر دیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ اب صحبت کرو ان سے اور ڈھونڈو جو کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں اولاد سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینہ تک صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ جب 29 دن گزرے تو صبح یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ نے 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اس سے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور اسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتے ہیں۔